سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ کھڑے ہونے کی وجہ سے سوج گئی تھی. آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے کہ آپ کو اگر کوئی کہہ دیتا کہ کل قیامت ہے تو آپ اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے. یعنی اتنا زبردست شیڈیول پہلے ہی بنا ہوا تھا، اب اس پہ کوئی سپیس نہیں تھی کہ قیامت کے لیے کچھ ایکسٹرا عبادت کر لیں. آپ کے بارے میں آتا ہے آپ سردی کے دنوں میں کھلے آسمان تلے سوتے تھے اور گرمی کے دنوں میں بند کمرے میں سوتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سردی کی وجہ سے زیادہ نیند نہ آئے، زیادہ رات کا وقت اللہ کی عبادت میں گزار لیں. کمرے میں گرمی میں اس لیے سوتے کہ گرمی میری نیند سے اٹھا دے، تھوڑی نیند کر لوں اور باقی رات رب کی عبادت میں گزار لوں. اور ایک ہم ہیں کہ بڑے آرام دہ کمروں میں ہوتے ہوئے جب فجر کے وقت مؤذن اذان کی آواز لگاتا ہے حی علی الفلاح حی علی الصلاح، ہم اوندھے منہ ہو کر سو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نماز میں آنکھ نہیں کھلتی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جس دن آپ کی صبح 6 بجے کی فلائٹ ہو کیسے آنکھ کھلتی ہے؟ کتنے الارم رکھتے ہیں؟ ٹرین ہو کسی کی 7 بجے کی، 2 پڑوسیوں کو بھی کہہ کر سوتے ہیں دیکھو اٹھا دینا ٹرین نہ چلی جائے. جس کو صبح 7 بجے جاب پہ پہنچنا ہے، پتہ ہے لیٹ جاؤں گا تو کٹوتی ہو جانی ہے، وہ اپنی والدہ کو گھر والوں کو کہہ کے سوتا ہے 6:30 بجے اٹھا دینا، کسی طرح بھی جاب پہ ٹائم پہ پہنچنا ہے. جاب امپورٹنٹ ہے، ٹرین امپورٹنٹ ہے، فلائٹ امپورٹنٹ ہے، ہمارے لیے نماز امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم نماز ضائع کرتے تھے. ہنستے ہنستے لوگ کہتے ہیں بس جناب 4 نمازیں پڑھتا ہوں. شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ میں فجر ضائع کر رہا ہوں، قضا کر رہا ہوں؟ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کہا گیا نماز کو قضا کرنا. جس کو لالچ ہوتی، جس کو حرص ہوتی کہ یہ تھوڑی سی دنیا میں اپنی آخرت بہتر کر لوں، وہ کبھی نماز قضا نہ کرتا. وہ تو ڈھونڈتا اور عبادت کے موقع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.